ایک صحابی تھے جوان 12-14 سال عمر، عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی نوں 12-14 سال عمر، تو ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے سوچا کہ ہر وقت ہی رہتا ہے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو ذرا بتاؤ تو صحیح یہ مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ صحابہ کو تجربہ کرانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا مجھ سے پیار کرتے ہو؟ اس نے کہا حبیبہ آپ کو تو پتہ ہی ہے سارا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لے آؤ۔ کس کی؟ باپ کی۔ اوکھا جے واوا کا ماہا، اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ۔ 12-14 سال عمر ہے، چھلانگ لگائی۔ مسجد نبوی کے دروازے پر مولا علی شیر خدا کھڑے تھے، ان کی گردن میں تیر کمان تلوار تھی، کھینچی تلوار، اور جب دوڑے نا جذبات میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پکڑ لاؤ، اس نے سچ مجھ کاٹ کے لے آئی ہے۔ لے آؤ پکڑ کے۔ عاشق نزاکت جانتے ہیں۔ حضرت طلحہ بن برا بیمار ہو گئے، بیمار۔ دن میں 2 دفعہ میرے نبی تیمارداری کرنے جاتے تھے، 2 دفعہ، دن میں 2 دفعہ۔ اللہ کرے وہ بیماری میں ہی آ جائے، چر ہویا مینوں ترلے لیندیاں، کدی موڑ میرے ول وانگاں، خواب میرے وچ ایک وار جے آویں، میں ساری عمر نہ جاگاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 دفعہ تیمارداری کرنے جاتے، دن میں 2 دفعہ جاتے۔ 2 دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پتہ لینے جاتے۔ ایک دن حضور شام کے وقت کے ان کا ماتھا چوما تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر میرے حبیب پاک نے ان کے والد کو کونے میں بلایا، کوئی بات کہی، باپ بھی رونے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پیار کیا، چلے گئے۔ حضرت طلحہ نے ابا جی سے کہا حضور کیا کہہ کے گئے ہیں؟ کہا بیٹا کچھ نہیں۔ کہا نہیں مجھے بتائیں۔ کچھ نہیں، رشتہ ہی بڑا نازک، نہیں بتائیں۔ تو باپ نے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا حضور کہہ گئے ہیں تو آج شام کو فوت ہو جائے گا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا انتقال ہو جائے تو مجھے خبر کرنا۔ والد کو چارپائی پہ بٹھا کے حضرت طلحہ نے ہاتھ پکڑ لیا۔ عشق تے اگ دووے ایک برابر، پر عشق دا سیک ودیرا۔ اگ تے ساڑے کک تے کانے، عشق ساڑے تن میرا۔ او اگ دا دارو میں تے پانی، مینوں کوئی دسے عشق دا دارو کیڑا۔ بلے شاہ اتھے کچھ نہیں بچدا جتھے عشق ہوراں دا ڈیرا۔ ہاتھ پکڑا باپ کا اور کہنے لگا ابا جی ایک وعدہ کرو، رات کو جب میں فوت ہو جاؤں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہیں دینی، خبر نہیں۔ کہا بیٹا حضور کہہ گئے ہیں دینی ہے، تو کہتا ہے نہیں دینی۔ کیوں؟ عاشق نزاکت جانتے ہیں، اگرچہ 12-14 سال عمر تھی پر عشق پکا تھا نا، نزاکت سمجھتے تھے۔ کہنے لگے ابا جی جن گلیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گزر کے آنا ہے وہ یہودیوں کی گلیاں ہیں، ایسا نہ ہو میرے جنازے کی خاطر حضور گزرے اور کوئی میرے نبی کو تکلیف دے دے، اس لیے خبر نہیں کرنی مصطفیٰ کو، آپ جنازہ پڑھا کے دفنا دینا۔ رات کو انتقال ہوا، باپ نے جنازہ پڑھایا، دفن کیا۔ سارا کچھ جاننے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کہا مجھے بتایا کیوں نہیں؟ عرض کی محبوبہ کہتا تھا حضور کو تکلیف نہیں دینی، میری ذات کی خاطر تکلیف نہ دینا، یہودی تکلیف نہ پہنچا دیں، گلیاں یہودیوں کی ہیں، قربان جائیں ساری دنیا روضہ رسول پہ۔ اور میرے رسول نے فرمایا مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے؟ ساری دنیا روضہ رسول پہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس غلام کی قبر پر کھڑے ہیں، آنسو بہہ رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہر قبر پہ دعا یہ ہوتی تھی یا اللہ قبر کشادہ کر دے، یا اللہ اس کا حساب آسان کر دے۔ یہاں دعا بھی انوکھی۔
اس کے لیے دعا بھی انوکھی، رشتہ ہی بڑا نازک ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بڑی انوکھی فرمائی، کہا اے اللہ جب میرے طلحہ کی تیرے ساتھ ملاقات ہو تو ذرا اس سے مسکرا کے ملنا، یہ تیری شان کے لائق ہے، ذرا اس سے مسکرا کے ملنا۔ کہتے ہیں وجد طاری ہو گیا، اس لیے کہ جو رشتہ نبی کا امتی سے ہے اور امت کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس کی نزاکت کو صرف غلام جان سکتے ہیں، غلام جان سکتے ہیں۔ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز گواہ اٹھائے کیوں، اور پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، اگر دل کو یہ عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائیں کیوں۔